السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال فی موضع آخر رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی آیت کے پیش نظر آج جس موضوع اور جس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ تبصرہ اور تذکرہ کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کی مقرر کردہ ایک اٹل حقیقت خاتمہ ہے، اور موت اور خاتمہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان جاندار بھاگ نہیں سکتا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آتے رہیں گے اور بہت سارے لوگ جاتے رہیں گے، یہ دنیا کا قانون ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کو چلانے کے لیے بنوایا ہے اور بنایا ہے۔ اس بات سے کوئی منہ پھیر نہیں سکتا اور کوئی اس بات کو ٹال نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں صرف انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو اپنے پاس بلایا نہیں۔ ہر کوئی اس بات کو یقیناً مانے گا کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا بھی کیا اور دنیا سے انسانوں کو بلایا بھی موت دے کر۔ کئی طریقے کے اور کئی مذاہب کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، حالانکہ اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے، یا یہ دنیا صرف اور صرف ایسے ہی چل رہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، جیسے ایتھسٹ کے مذہب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ چلانے والا دنیا کو کوئی نہیں، یہ خود بخود چل رہی ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، بارش کا ہونا، یہ موسم اور اس کے بادلوں کی وجہ سے الٹ پھیر ہوتے رہتا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں۔ لوگ اور مذہب بھی یہاں تک بن گیا، لیکن کسی مذہب والے کو بھی یہ جا کر پوچھا جائے کہ بھائی موت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کیا آپ یہ مانیں گے کہ کوئی انسان آج تک دنیا میں مرا نہیں، یا آپ بھی نہیں مریں گے؟ تو وہ ببانگ کے دہل یہ اعلان کرے گا اور چیخ کر کہے گا نہیں نہیں، مجھ کو بھی موت آئے گی، میں بھی مروں گا، اور یہاں سے مجھ کو بھی جانا ہے، موت سے میں ٹال نہیں سکتا۔ یہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کا روح جسم میں پھونکنے کے بعد اس جسم سے روح کو نکالنے کی بھی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور وہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں جو دوسری آیت مبارکہ پڑھی گئی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت والجلال سے کہا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب مجھ کو آپ نے بادشاہت دی اور مجھ کو آپ نے خوابوں کی تعبیر بتلانے والا بنا کر بھیجا اور اس کا علم دیا۔
اور آخری آیت میں حضرت یوسف نے کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ میں جب مروں، میرا انتقال ہو جائے، میری وفات ہو تو میں مسلمان بن کے مروں، والحقنی بالصالحین، اور میرا جنازہ جو اٹھے اور مجھ کو جب اٹھایا جائے حشر میں تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے، پیغمبر، انبیاء اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور صحابہ اور جتنے اسلاف، علماء، تابعین علماء اس دنیا سے گئے ہیں، سب لوگ حسن خاتمہ کی فکر میں رہتے تھے، اچھی موت، اور میرے اٹھنے کے بعد جب میدان محشر میں میرے کو بلایا جائے گا تو نیک لوگوں کے ساتھ بلایا جائے، خاص طور پہ اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ قرآن سے جس کا ثبوت ہم آپ کو ملا، اور ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التودی واعوذ بک من الغرق والحرق والفرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن النسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مکان یا دیوار مجھ پر گر پڑے، اچانک کی موت سے میں پناہ مانگتا ہوں، میں کہیں رکا ہوا ہوں اور مجھ پر کوئی دیوار یا زمین یا گھر مجھ پر گر پڑے، میں اس ایسی موت سے پناہ مانگتا ہوں۔ کئی ایسے واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں کہ اچانک کوئی گلی سے کوئی آدمی راستے سے گزر رہا تھا کہ بلڈنگ اس کے اوپر گر پڑی، گھر کی دیوار اس کے اوپر گر پڑی، یا اچانک سامنے سے کوئی اور کھمبا تھا یا کوئی اور چیز تھی وہ اس کے اوپر سے گر پڑی اور موت وہیں واقع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی موت سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آگے کہا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَرَقِ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غرق ہونے سے، ڈوب کر مر جانے سے۔ کتنے ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ ادھر پانی اور ادھر پانی، بیچ میں ایک فیملی جا کر رک گئی اور آوازیں دے رہی کہ کوئی بچانے والا ہو تو بچائے، لیکن بچانے کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا تھا، چاروں طرف پانی ہے اور وہ فیملی جا کر ایک کنارے بیچ میں جا کر رکی ہوئی ہے، مرنا تو آخر تھا ہی، اور وہی پانی کے سیلاب میں پھر ڈوب مری۔ پہلے جب دو لوگ کسی اور چیز میں مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے پہلے زمانے میں، تو تیسرا آدمی بچانے کے لیے آتا تھا۔ کوئی دو لوگ لڑ رہے، لڑائی جھگڑا چل رہا، یا دو لوگ مصیبت میں ہیں، یا ان کو کوئی پریشانی ہو گئی اور مبتلا ہو گئے اس پریشانی میں، تو تیسرا آدمی جو ان کو بچانے کے لیے آتا تھا، ان کی ہیلپ کے لیے آتا تھا، ان کی مدد کے لیے آتا تھا۔ اب یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا، اور ایسا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، جب دو لوگ لڑیں گے، دو لوگ مرنے کے قریب رہیں گے، دو لوگ مصیبت میں رہیں گے، تیسرا بچانے کے لیے نہیں، تیسرا تو ویڈیو بنانے کے لیے آئیں گا، تیسرا تو ویڈیو بنا کر شیئر کرنے کے لیے آئیں گا کہ بھائی میرے فالوورز بڑھے، میرے کو ویوز ملے، لوگ میرے کو دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری واہ واہ ہو کہ تم ایسے موقع پر بھی ایک ویڈیو بنا کے لے کے آئے، تم اصل جرنلسٹ ہو، اور تم اصل نیوز اینکر ہو، اور تم اصل سوشل میڈیا کے ورکر ہو، تمہارے ہی جیسے لوگوں کی تلاش ہے۔ یہ زمانہ تو ایسا ہے۔ اور کوئی مرنے کے لیے اس دریا میں اور پانی میں نہیں پہنچتا، تیرنے کے لیے پانی میں پہنچتا ہے کہ تیرنے کے لیے ہم کسی اور ڈیم میں جائیں گے، کسی اور پانی کی جگہ جائیں گے، اور موت وہی واقع ہو جاتی۔ ایسے کئی ہم کو واقعات مل سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں اپنے تلنگانہ کے اطراف میں، اکناف میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی موت سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے، اور آگے فرمایا میں ایسے موت سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ از حد بوڑھا ہو جانے سے، اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ باڈی کا ایک پارٹ بھی اب ورک نہیں کر رہا، صرف سانس چل رہی اور جاری اور آ رہی، ایسی موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ موت کیسی ہونی چاہیے؟ موت تو ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کسی آرام جگہ پر بیٹھے ہوں اور روح کا فرشتہ وہیں آئے اور آپ کی روح کو کھینچ کر لے جائے۔ اللہ سے ایسی موت مانگنی چاہیے۔ یہ اچانک کی موتوں سے کئی ہمارے ہونے والے حقوق باقی رہ جاتے ہیں۔ حقوق العباد میں سے ماں باپ کا حقوق باقی رہ جاتا ہے، رشتہ داروں کا حقوق باقی رہ جاتا ہے، بھائیوں کا حقوق باقی رہ جاتا ہے، بہنوں کا حقوق باقی رہ جاتا ہے، قرض داروں کا قرضہ ان کو لوٹانا ہے، اور اچانک آپ کی موت ہو گئی، اب اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی موت سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے، اور نبی کا یہ معمول تھا۔ آپ اندازہ لگائیے
کئی ایسے موتیں لوگ سوچتے نہیں، اچانک کسی روڈ پر جا رہے تھے اور لاری ان کو ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے حادثے میں چلے گئے، موت ہو گئی، اور بیوی وہاں ویٹنگ میں ہے، بچے انتظار میں ہے، ماں باپ انتظار میں ہے کہ ہمارے حقوق تو ہمیں پورے کرنے ہیں۔ لیکن آپ کبھی پناہ مانگے ہی نہیں ایسی موت سے، آپ کبھی اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائے نہیں، دعا مانگے نہیں، اور یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ کو ایسی موت دیجئے کہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان والوں سے کوئی مجھے شکایت نہ ہو، میرے مرنے کے بعد کوئی یہ دوسرا یہ بولنے کے لیے تیار نہ ہو کہ بھائی ان کے ذمے تو میرے اتنے حقوق تھے، ان کو تو ادا کرنا تھا، پھر بھی ادا نہیں کرے، اس کے بغیر چلے گئے۔ اور کئی لوگ تو ایگزام وغیرہ میں فیل ہو کر سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بلڈنگ سے کود گئے، پھانسی لے لی، جلا کر مر گئے، یہ اچانک کی موتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے اور لوگ اس کو بالکل طور پر کرتے بھی ہیں۔ یہ کہاں کی بات ہو گئی؟ اصل میں زندگی تو جینا ہے، موت تو ایک دن آنی ہے۔ اصل آپ کو امتحان میں پاس ہونا ہے تو جی کر بتائیے، اصل آپ کو دنیا کی مصیبتوں سے ٹکرانا ہے تو جی کر بتائیے، اصل آپ کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو جی کر بتائیے۔ اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد جب حشر قبر کا عذاب معلوم ہوتا ہے، صحیح سے ٹھکائی ہوتی ہے، تو جب کہتے ہیں رب ارجعنی، اللہ پھر لوٹا دیجئے، فعمل عملا صالحا، میں کوئی نیک عمل کر کے آتا ہوں پھر سے، جب لوٹا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، اب گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ ایسی موت مرنی چاہیے کہ آپ بھی چین و سکون میں ہو اور دوسروں کو بھی چین اور سکون نصیب ہو۔ اور کسی بزرگ سے ایک آدمی نے سوال کیا، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آج آپ کا انتقال ہونے والا ہے فلاں وقت تک، رات کے 9 بجے تک، 10 بجے تک آپ مرنے والے ہیں، اور آج آپ کا لاسٹ اور اینڈنگ کا دن ہے، تو آپ کے معمولات کیا ہوں گے ذرا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، میں جیسا جوان اور بالغ ہونے کے بعد سے زندگی گزار رہا ہوں، نارمل ویسے ہی گزاروں گا، کوئی اس میں معمولات میں اضافہ نہیں ہوں گا۔ اس آدمی نے کہا، حضرت آج آپ انتقال ہونے والا ہے، آپ کا مرنے والے ہیں، لاسٹ دن ہے، اینڈنگ کا دن ہے زندگی کا، اب آپ کچھ نمازوں میں اضافہ نہیں کریں گے، نوافل میں اضافہ نہیں کریں گے، عبادتوں میں اضافہ نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے؟ تو حضرت نے کہا، جب سے میں بالغ ہوا، جب سے نوجوان ہوا، ہر دن میں یہ سوچ کر جیتا ہوں کہ کل مجھ کو مرنا ہے، تو میری زندگی کا ہر دن زیادہ عبادتوں والا، زیادہ تقوی والا اور زیادہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، اس لیے مجھے فکر نہیں ہے کہ کل آئے موت یا آ جائے۔ کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ نہیں، ہم تو موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں، ہم تو موت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، ہم تو ایسے سمجھتے ہیں کہ مجھ کو تو 90 سال تک جینا ہے، 80 سال تک جینا ہے، نواسوں اور پڑپوتروں کو دیکھنا ہے، ان کی شادی میں میرے کو رہنا ہے، فنکشن ہال کی ذمہ داری میرے کو لینا ہے۔ سوچ اور اعتبار اور خیالات تو ایسے ہے پلاؤ کہ پکاتے رہے، اور ایسی سوچ ہے کہ ختم ہونے والی نہیں۔ اور یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ کل آپ جیتے یا نہیں، وہ آپ کو خود بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خواہشات اور امیدیں بھی زیادہ باندھنا نہیں چاہیے، ایسی امید، ایسی خواہش سے بچے رہنا چاہیے جس سے آپ کا خود حوصلہ اور آپ کی خود ہمت ٹوٹ کر گر جائے، ایسی خواہش اور ایسی امید سے دور رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر دعا مانگا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں موت کے وقت شیطان سے۔ کئی احادیث میں یہ روایتیں ملتی ہے کہ جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، مرگ الوفات میں، اس کی آخری اینڈنگ کی سانسیں ہوتی ہے، تو جب شیطان اس کے بعد حاضر ہوتا ہے، اور سب سے بڑا امتحان زندگی کا وہ ہے، اور شیطان آنے کے بعد اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چھوڑ دو، اب میرے کو سجدہ کرو، اور وہ کسی اور کی شکل میں نہیں۔ احادیث میں آتا ہے تم جس کو سب سے زیادہ دنیا میں پسند کرو گے وہ اسی کی شکل میں آئے گا۔ کوئی بندہ اگر ماں کو پسند کر رہا ماں کی شکل میں آئے، باپ کو پسند کر رہا باپ، بہن، بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں آ کر کہے گا دیکھو میں تم کو بچپن میں پالا بڑا کیا، ماں کہے گی دودھ پلایا، 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں رکھا، پھر تم کو جنما، اتنی ساری زندگی دی، میں تم کو ایک بات کہتی ہوں، میری بات مان لو، مجھ کو سجدہ کر دو۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان تو مسلمان ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی نبی خود پناہ مانگتے تھے اس شیطان سے. تو سوچیے ہمارا کیا اعتبار ہوگا، ہم کیا ہے، ہماری تو زندگی گناہوں میں لت پت ہے، اس کے باوجود بھی ہم کبھی ایسی دعا نہیں مانگا کہ اللہ موت کے وقت ہم کو کلمہ نصیب کرو اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما. ایک بہت بڑے مفسر تفسیر قرطبی کے ان کے بارے میں واقعہ ملتا ہے، اتنے بڑے مفسر ہے، ان کی زندگی کی سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک قرآن اور حدیث میں انہوں نے اپنی زندگی کو لگا دیا، ان کا کوئی اور کام نہیں تھا. بہت مشہور کتاب ہے قرطبی، تفسیر قرطبی، بہت مشہور تفسیر کی کتاب ہے، اور ذرا پڑھیے اس کو، عربی میں پوری کتاب لکھی ہوئی تفسیر کی. وہ مصنف فرماتے ہیں ان کے شاگرد جب ان کے اطراف میں تھے اور ان کے آخری وقت چل رہا تھا، جب آخری وقت میں جب وہ تھے تو ان کے پاس شیطان آیا اور ان کے آخری وقت تھا، تو شاگرد جو اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھیے، کلمہ پڑھیے، کلمہ پڑھیے. تو وہ اپنی زبان سے نکال رہے تھے لا لا، نہیں نہیں. شاگرد پریشان، پوری زندگی قرآن کی تفسیر میں لگا دیے اور کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے تو لا لا نہیں نہیں کہہ رہے. پھر بعد میں جب ہوش آیا تھوڑا تو امام قرطبی نے کہا میں تمہارے کلمے پڑھنے پر نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ میرے پاس شیطان بہکانے کے لیے آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے سے اب بچ گئے، تو میں کہہ رہا تھا نہیں لا لا لا، ابھی نہیں بچا. جب تک میری جان میں ابھی سانس باقی ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، میں بہک سکتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا تھا لا لا نہیں، ابھی نہیں بچا. اب پھر جان آ گئی میرے اندر، اب کلمہ پڑھوں گا، اب پھر تفسیر کا کام کروں گا. بڑے بڑے مفسرین جو قرآن میں اپنی زندگی کو لگا دیے، احادیث میں اپنی زندگی کو لگا دیے، اس کے باوجود بھی ایسا معمول کہ مرتے وقت شیطان ان کے پاس حاضر ہو رہا اور بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے ہماری زندگی تو صورتیں یہودی اور نصرانی جیسی، صورتوں پر تو داڑھی نہیں، جسم پر تو ایک ٹوپی نہیں، وہی اسلامی لباس نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزار رہے، کبھی نمازوں کے لیے آنا نہیں ہوا، مسجد میں اذان ہو رہی تو سیدھا نماز کے لیے آنا نہیں ہوا. اور شوق کیا ہے، مریں گے تو جنت البقیع میں مریں گے. شوق کیا ہے، مریں گے تو کعبۃ اللہ میں انتقال ہوگا. شوق کیا ہے، مریں گے تو مدینۃ المنورہ میں ہوں گا. اور وہی نماز کے لیے زندہ رہے وقت بلا رہے تو نماز کے لیے نہیں آ رہے، وہی روزہ رکھنے کے لیے کہا جا رہا تو روزے چھوڑتے جا رہے، وہی اور نیک کام کرنے کے لیے بلایا جا رہا تو نہیں کرنے کو تیار ہے. سود چھوڑو بولے تو نہیں ہوتا، حرام چھوڑو بولے تو نہیں ہوگا، رشوت خوری چھوڑو بولے تو نہیں ہوگا، غیبت چھوڑو بولے تو نہیں ہوگا، چغل خوری چھوڑو بولے تو نہیں ہوگا. یہ ڈکیتی، یہ چوری کا کام، یہ گانے، یہ بجانا، یہ ڈی جے پر ناچنا، یہ شادیاں، یہ رسم و رواج، یہ جمعگی، یہ چھٹی، یہ چھوڑو بولے تو نہیں ہوگا. اور شوق کیا ہے، شوق تو یہ ہے کہ میری موت مدینے میں ہو، شوق تو یہ ہے کہ میں سائے میں مروں، شوق تو یہ ہے کہ میں صحابہ کرام کے پاس میری قبر وہیں تدفین ہو. ایسا نہیں ہوگا، جیسی زندگی گزارو گے ویسے ہی انتقال ہوگا، اور جیسے انتقال ہوگا ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. جیسی آپ زندگی گزارو گے ویسے انتقال ہوگا، جیسے انتقال ہوگا ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. یہ معمول ہے اللہ کا. مہر دینے کو تیار نہیں، اچھا سا مہر بیوی کو دینے کو تیار نہیں، وہی ابھی بھی قیمت 2000 کی، 3000 کی، 5000 کی، 10,000 کی، کچھ بڑا نہیں ہوگا. جہیز پورا لیں گے، اسپیشلی طور پر جا کر میاں بھائی پورا چیک کریں گے کہ کیسا ہے صوفہ، کیسا ہے پلنگ، کیسی ہے الماری، کیسی ہے فریج، سب دیکھیں گے. لیکن مہر میں دو بولے تو وہی 5000 2000، وہی مہر مؤخر دیں گے، ہم بعد میں تاخیر سے ادا کریں گے، اب نہیں ہے پیسے. وہی لینے کی بات آ گئی تو پورا لینے کو تیار ہے جب کا جبھی، لیکن جب دینے کی بات آتی دینے کو تیار نہیں ہے. اور خواہش کیا ہے، حور سے شادی ہونا. خواہش کیا ہے، جنت میں حور کے ساتھ رہنا. یا مہر ادا کرنا نہیں ہو رہا صحیح سے، اور خواہش جنت کی حوروں کے ساتھ کی ہے. اب سوچیے، اس لیے صحیح موت اور حسن خاتمہ، اچھی موت کی دعائیں اللہ سے کرتے رہنا چاہیے. ایک بہت بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ. ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہونے والا تھا اور آخری سانسیں چل رہی تھی تو شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر وحدانیت پہ بات کی، اللہ کے ایک ہونے پر. شیطان نے ان سے پوچھا تم اتنا بڑا تفسیر کا کام کیے قرآن اور حدیث کا امت کے لیے، ذرا بتاؤ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ امام فخر الدین رازی نے قرآن سے اس کی دلیل دی. شیطان نے اس دلیل کو باطل کر دیا، اس کا جواب دیا. امام فخر الدین رازی نے حدیث سے دلیل دی.
شیطان نے اس کو باطل کر دیا، اس کا بھی جواب دیا۔ امام فخر الدین رازی نے 100 دلیلیں نکالی کہ اللہ ایک ہے، شیطان نے 100 دلیلوں کا جواب دیا اور باطل کر دیا، اللہ ایک نہیں ہے۔ اب پریشان ہو گئے، آخری اسٹیج ہے، سانسیں ختم ہونے والی ہے، پوری زندگی پر تفسیر کا کام کیا، قرآن مجید کی تفسیر لکھے، اور زندگی کے آخر میں یہ معاملہ پیش آ گیا۔ اب پریشانی، اور شیطان نے کہا اب میں نے تمہاری تمام باتوں کا جواب دے دیا، اب میں جو کہوں گا تم کو ماننا پڑے گا، کہو کہ اللہ 2 ہے 3 ہے، یہ بات مانو، اللہ ایک نہیں ہے۔ اب پریشان تھے، ان کے شیخ کو معلوم ہوا، جو امام فخر الدین رازی کے شیخ تھے، وہ وضو کر رہے تھے، ان کو جب احساس ہوا، علم ہوا اس بات کا کہ میرا شاگرد، میرا مرید اس سچویشن میں اور اس حالت میں ہے، تو وضو کا پانی ہاتھ میں بچا ہوا تھا، اس وضو کے پانی کو ہاتھ میں لے کر ان کے چہرے پر مارے، اور مار کر کہا کہو شیطان ملعون سے، میں بغیر کسی دلیل، بغیر کسی ثبوت کو اللہ کو ایک مانتا ہوں، میرے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ایک ماننے کی۔ تو انہوں نے برجستہ کہا میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، مجھ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، یہ کہنا تھا، شیطان بھاگ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اتنے بڑے مفسر ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے، اور اتنا بڑا کام کر کے گئے قرآن اور حدیث کا، ان کے پاس بھی شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے، اور آ سکتا ہے، اور آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں روایتیں موجود ہے کہ شیطان آخری وقت میں آتا ہے، اس کا سب سے آخری ہتھ کنڈا اور سب سے آخری پروپیگنڈا یہی ہوتا ہے کہ اس کو دین اور اسلام سے خارج کر کر اس کی موت ہو جائے۔ تو اس لیے حسن خاتمہ اور اچھی موت کی اللہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے۔ اور ایک بات، جب موت ہو جائے اور انتقال ہو جائے تو صبر بھی کرنی چاہیے، یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے، صبر کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پریشانیاں، مصیبتیں، حالات، موت، زندگی میں تکلیف، آلات، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سمندر کے کونے میں آخری کنارے پہ گھر بناؤں گا اور میں محفوظ بھی رہوں گا، ہو نہیں سکتا۔ جب باڑھ آئے گی تو گھر بھی ڈوبے گا۔ میں سمندر کے بیچ میں رہوں گا اور آگ کو جلا کے سیک بھی لوں گا، کہہ نہیں سکتا، آگ ہی جل نہیں سکتی۔ ایسے ہی میں دنیا میں جیوں گا بھی اور مصیبتیں میرے اوپر نہیں آئیں گی، ہو نہیں سکتا۔ امتحان اللہ لیتے ہیں بندوں سے، اور ایسا امتحان بھی لیتے ہیں کہ بندہ پریشانی میں شکوے شکایتوں پر بھی اتر آتا ہے اور کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ آپ میرے ساتھی ایسا کر رہے، فلاں ہو رہا، میری زندگی ایسی ہو گئی۔ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، کیا معلوم اللہ آپ سے بہتر لے کر بہترین دینا چاہتے ہیں، یہ امید رکھیے، بہتر لے رہے ہیں، بہترین دیں گے آپ کو، اس سے بہترین۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور ایک گلی میں بھاگتا ہوا ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھائی، آپ کے جو خاص بھائی تھے، وہ جو آپ کے بازو گھر میں گلی میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہوا ہے ابھی، سگے بھائی ہے، کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ ایک نوجوان شخص گلی کا بھاگتے ہوئے آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہوا اور انہوں کھانا کھا رہے سکون سے۔ کہا ٹھیک ہے، میرے کو معلوم ہے، اور تم بھی بیٹھ جاؤ کھانا کھانے۔ بھائی کا انتقال ہوا، کہہ رہے کہ بھائی کا انتقال ہوا، اور ہماری حالت تو ایسی ہو جاتی کہ ہم رہتے ہیں کھانا 3 دن تک چھوڑ دیتے، اور انہوں سکون سے کھانا کھا رہے، اور اس آدمی کو دعوت دی ہے کہ بیٹھو ذرا کھانا کھانے کے لیے ساتھ میں میرے۔ وہ بھی بیٹھا، بیٹھ کر پوچھنے لگا میں تعجب کرتا ہوں اس بات سے، آپ کے بھائی کا انتقال ہوا اور آپ کھانا کھانے کے لیے خود بھی کھا رہے اور میرے کو بھی بٹھا رہے، آپ کے اندر کوئی کیفیت نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے میرے کو معلوم ہو گیا تھا۔ اس نوجوان نے کہا سب سے پہلے گلی کا آنے والا میں ہی ہوں، کوئی نہیں آیا میرے سے پہلے، کیسا معلوم ہوا آپ کو؟ تو اس بزرگ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی بتا دیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائی کی اب تھی عمر جانے کی، چلے گئے، موت کا مزہ چکھ لیے، ہماری بھی عمر آئے گی، ہم بھی چلے جائیں گے۔ صبر ایسا، اور شکوے شکایت نہیں کچھ اللہ سے۔ یہ طریقہ اور یہ معمولات صحابہ اور صحابیات کی زندگی سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابیہ ہے، ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت موجود ہے حدیث میں، واقعہ ملتا ہے دونوں کا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں رہتی تھی،
اور حضرت ابو طلحہ کسی جگہ سفر پر گئے ہوئے تھے، آنے سے پہلے جس رات میں شوہر آنے والے تھے اس کے دوپہر اور دن کے قریب میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، گھر پہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیٹے کو غسل دیے، کفن پہنائے اور کفن لپیٹ کر پہنا کر گھر میں سلا دیے کمرے میں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھیے آپ بیوی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے شوہر کے اوپر۔ اس واقعے سے یہ بھی بات سیکھنے کو مل سکتی۔ شوہر آئے، پریشان ہے، اتنے دن سفر کر کے واپس آئے، جب تک کوئی اور ٹیکنالوجی کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ بھائی پلین سے آئے، ٹرین اور بس کا سفر ہو، سفر کر کے آئے کئی مہینوں کے بعد، اور گھر میں آتے کہ شوہر تھکاوٹ میں ہوتا ہے، شوہر کو اچھے ہیں سب خیریت سے پوچھا، شوہر نے بیٹے کے بارے میں پوچھا کیونکہ جانے سے پہلے بیٹا بیمار تھا، کہا کیسے ہیں فرزند کی طبیعت کیسی ہے بیٹے کی؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بالکل اچھی جگہ پہ ہے اور سکون کے ساتھ ہے، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھا اپنا کپڑا وغیرہ صاف کیے، پھر نہائے دھوئے، اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، آپ ذمہ داری کو سمجھیے۔ اس کے بعد ایک خواہش ہوتی ہے اتنے سفر کے بعد کہ بھائی مباشرت بھی ہو جائے، کئی دنوں کے بعد سفر کر کے آئے، پھر بیوی کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تنہائی میں، اس کے بعد جب صبح اٹھے نہائے دھوئے، پھر جب فجر کے لیے جانے والے تھے اس سے پہلے بیوی نے روک لیا، کہا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا ٹھیک ہے پوچھو کیا بات ہے۔ ام سلیم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑوسی والوں نے مجھ کو ایک چیز دی تھی، ایک پڑوسی نے مجھ کو ایک چیز دی تھی، کیا وہ چیز میں ان کو لوٹا دوں؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے، پڑوسی کی چیز ہے، ان کی چیز ہے، لوٹا دو ان کو۔ حضرت ام سلیم نے پوچھا اچھا وہ چیز میں لوٹا تو دیتی ہوں، کیا میں لوٹاتے وقت رونا یا نہیں رونا؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، چیز ان کی ہے پڑوسی کی، انہوں تم کو دی ہے، اب لوٹاتے وقت روتے کیوں؟ چیز ان کی ہے، دے دو ان کو، خوش ہو کے دو، رو کے کیوں دیتے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ میرے بیٹے کا بھی انتقال ہوا، آپ کے بیٹے کا، اور انتقال ہوا، میں نے اس کو غسل بھی دی اور کفنا بھی دیا، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لے جائیے، نماز جنازہ پڑھائیے اور تدفین کر دیجیے، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا تھا۔ اب اللہ کے دیے ہوئے سامان کو لوٹاتے وقت رونے کی ضرورت نہیں، بخوشی لے جائیے، اس کی عمر اتنی ہی تھی۔ سوچیے آپ بیوی کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، جب شوہر گھر میں آئے تو ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں، راحت کے ساتھ، آرام اور سکون کے ساتھ بیوی کو، اس لیے فارسی میں سکون خانہ بولا جاتا ہے، گھر کا سکون۔ اور ہمارے گھروں کا تو یہ حال ہے، لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے پبوں کو جاتے، لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے ہوٹلوں کا چکر لگاتے، لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے باہر گھومنے کو جاتے، لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے چبوتروں اور کٹوں کو آباد کرتے، لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے سگریٹ کا نشہ لیتے، لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے ڈبوں پہ رات گزار دیتے، کیونکہ اگر گھر میں گئے تو بیوی سے لڑائی، ننن بھاوت کی لڑائی، ساس سے لڑائی، سسرے کے وہ، ساس کے وہ، پورے کہانیاں کنتے، نہیں سن سکتا بھائی سکون سے یہاں رہتا ہوں۔ اور یہ زندگی دیکھیے صحابیات کی، شوہر اتنے دن کے بعد گھر کو واپس آئے، کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی دھلائے، کپڑے بھی اچھے پہنے، اس کے بعد مباشرت بھی کی، رات میں پھر اس کے بعد اپنی ایک بات بھی کی، پھر صبح اٹھے تو نماز پہ جانے سے پہلے یہ واقعہ دی اور کہا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ایسی زندگی صحابیات نے جی کر بتائی، ایسی زندگی صحابہ نے معمولیات میں لا کر بتایا، ایسی زندگی بھی ہم کو گزارنا چاہیے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، حسن خاتمہ ہی اصل چیز ہے۔ یاد رکھیے اچھی موت کے لیے سب سے بڑی اہم ضروری بات یہ ہے کہ توبہ اور استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کراتے رہنا چاہیے۔ بندہ ہے، ہو سکتا ہے گنہگار ہو، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد خطا کار ہو سکتی ہے، لیکن خطا کار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ نہ کرے۔ آدم کی اولاد گناہ بھی کرے گی، ساتھ ہی ساتھ توبہ بھی کرے گی، اور پھر وہ گناہ کو نہیں کرے گی۔ یہ ہے آدم کی اولاد، ہم کو ایسے بن کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اچھی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔